بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی ہوئی اور تم اس میں شریک نہ ہو سکا۔ اس کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پورے کروں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمان کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ اتنے میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا، کہ وہاں سے دشمن کے حملے کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت تھی، تم یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دے کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اس اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ اے سعد، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم، جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور اتنے شہید نہیں ہو گئے، واپس نہیں ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا۔ 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ فائدہ: جو لوگ اخلاق اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے نام میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا میں ہی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جائے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ جو پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک ہمیں دنیا و آخرت کی بلائی نصیب عطا فرما۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کی سنت مطابق طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، نااتفاقی سے بچا، ہمیشہ وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن میں آپ کی رضا ہو، ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ کی ناراضگی ہو۔ یا اللہ پاک ہمیں شکر کرنے والی توفیق عطا فرمائے اور ناشکری کرنے سے بچا۔ یا اللہ پاک جتنے بیمار ان کو صحت تندرست عطا فرما، جو اسپتالوں میں گھروں میں جہاں کہیں بھی ان کو زیر علاج ان کو صحت عطا کر۔ پروردگار ہمیں اچانک کے حادثات سے بچا، زمینی آسمانی آفتوں سے بچا کر ہمارے والدین کو صحت تندرست عطا فرما جیسے بچپن میں ہمارے اوپر مہربانی کی تھی۔ یا اللہ پاک آپ بھی ان کے اوپر مہربانی کریں، ان کو سکون والی زندگی عطا کر۔ یا اللہ پاک ان کی جتنی پریشانیاں وہ ساری کی ساری پریشانیاں دور عطا کر۔ یا اللہ پاک ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، سکون عطا فرما۔ یا اللہ پاک عمر میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اچانک حادثات یا اللہ پاک ایمان کے ساتھ چلا، کلمے کے ساتھ چلا، کلمے کے ساتھ زندہ رکھ، کلمے کے ساتھ یا اللہ ہماری موت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں اتنا عطا کر ہر وقت آپ کو یاد کرتے رہیں۔ یا اللہ پاک اپنے کلام سے روشن عطا فرما۔ یا اللہ پاک شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر وقت آپ کا شکر ادا کریں۔ اور آخر میں یہی عرض ہے آپ سے
کہ جب اس دنیا سے جائیں موت شہادت ہو اور زبان پہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ پاک ہمیں نیند کی غفلت سے بیدار کر، یا اللہ پاک ہمیں اپنی محبت نصیب عطا فرما، ہمارے دلوں کو یا اللہ پاک ذکر سے آباد کر، قرآن کی تلاوت سے آباد کر، یا اللہ پاک ہمیں دل کو